رمضان المبارک قریب ہے. ارادہ کیا تھا کہ رمضان سے پہلے کے جو کام ہیں ان پر کچھ روشنی ڈالی جائے تاکہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری ہو جائے. کام سے پہلے کام کی تیاری ہوتی ہے. جب کوئی بہت اہم مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے انتظام کیا جاتا ہے. اسے کہاں بٹھانا ہے, کہاں سلانا ہے, کہاں نہلانا ہے, واش روم کہاں ہے, کھلانا کیا ہے, کس طرح سے اس کو پروٹوکول دینا ہے. آنے کے بعد نہیں ہوتا یہ کام. تو رمضان آنے سے پہلے اگر ہم اس کی تیاری کر لیں گے تو اس مہمان کی انشاءاللہ قدر ہوگی. اور عزت دار انسان کو اگر عزت دی جائے تو وہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, ایک احسان فراموش ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے احسان کا بدلہ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں. احسان فراموش, آپ احسان کرتے رہیں, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو احسان فراموش نہیں ہے, بلکہ آپ اگر اس کو عزت دیں گے, اس کا احترام کریں گے, اس کا اکرام کریں گے تو آپ کو بہت نواز کے جائے گا. آپ اگر بعض مہمان ہے نا سادہ چائے پلائیں گے تو وہ آپ کو دودھ پتی پلائے گا. آپ اسے انڈے والا برگر کھلائیں گے تو وہ آپ کو پیزا کھلائے گا. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں. آپ اگر اسے بغیر بوٹی کی بریانی کھلائیں گے تو وہ آپ کو گوشت والی بریانی کھلائے گا. تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو تھوڑا سا اکرام کرنے پر بھی آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے. تھوڑا نہیں نوازتا, لیکن رمضان کی جو نوازشیں ہیں, رمضان کے جو تحفے ہیں, جو رمضان آپ کو گفٹ دے گا اگر آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ اس کا گفٹ ہونا ان لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جن کا آخرت پر ایمان ہو. جو آخرت کو نہیں مانتے, دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے, انہیں رمضان جو کچھ دے کر جاتا ہے, جو گفٹ دے کر جاتا ہے, اس گفٹ کی ان کی نظر میں قدر نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال سے سمجھاتا ہوں. چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور فیملی پلاننگ والوں کے غم میں اضافہ ہوتا ہے تو اکثر رشتہ دار بچوں کو لفافوں میں پیسے دے رہے ہوتے ہیں. کچھ کھلونے دے دیتے ہیں, جھنجھنا پکڑا دیا تو بچے کو جھنجھنا اچھا لگتا ہے. لیکن اگر کسی رشتہ دار نے 5,000 کا نوٹ بچے کو پکڑا دیا, وہ بچے کو وہ سمجھ میں نہیں آتا, حالانکہ وہ جھنجھنے سے زیادہ مہنگا ہے اور اس میں ہزاروں جھنجھنے آ سکتے ہیں. لیکن بچہ اپنی حماقت اور بے وقوفی کی بنیاد پر 1-2 روپے والی ٹافی کو تو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے, وہ 5-5 ہزار کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے. وہی بات, جواب آنا چاہیے نا. وہ 5-5 ہزار کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھتا, کہتے یہ تو ایسا ہی ہے, کھائے گا اس کو. تو اس میں اس 5,000 کے, ابھی تک تو 5,000 کا نوٹ ہے, میرا خیال ہے 50,000 کا نوٹ بھی عنقریب آنے والا ہے. جس حساب سے معیشت ڈاؤن ہو رہی ہے تو 50,000 کا نوٹ بھی عنقریب آ جائے گا. بلکہ تول کے نوٹ بکیں گے, 1 کلو 5,000 کے نوٹ چاہیے مجھے, اس طرح سے سیٹ اپ چلنے والا ہے. تو اب بچے کے دل میں جو 5,000 کے نوٹ کی قدر نہیں ہے, اس میں 5,000 کے نوٹ کا قصور ہے یا بچے کا قصور ہے؟ بچے کا قصور ہے. بھائی یہ 5,000 کے نوٹ میں ٹافیوں کے ڈبوں کے ڈبے آ سکتے ہیں. تو رمضان آپ کو کیا گفٹ دے کر جاتا ہے, اس گفٹ کی قدر ان لوگوں کی نظر میں ہے جو اس دنیا کو حقیقی زندگی نہیں سمجھتے. جو اس کو اصل سمجھتے ہیں ان کی نظر میں رمضان ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, خام خواہ کی ٹینشن ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں رمضان مولویوں کا مہینہ ہے. کس کا ہے؟ مولویوں. سیزن آتے ہیں نا, یہ مولویوں کا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کس کا مہینہ کہلاتا ہے؟ مولاناؤں کا مہینہ. حالانکہ یہ مولویوں کا مہینہ نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے. ان لوگوں کا مہینہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, اور جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے لیے رمضان A to Z ٹینشن ہی ٹینشن, ٹینشن ہی ٹینشن.
وہ نہ کھلے عام صحیح طرح سے کھا سکتے ہیں، تھوڑی سی بغیرتی کے تانے پڑتے ہیں۔ 10 آدمی اگر خاموشی سے گزر جائیں گے تو 11واں بولتا بجائے گا کہ شرم نہیں آتی تمہیں، کیا کر رہے ہو، اور بولنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو رمضان ہے نا، اگر آپ اس کا اکرام کریں گے تو یہ آپ کو بہترین گفٹ دے گا۔ اب میں بتاتا ہوں وہ گفٹ کیا دے گا آپ کو۔ وہ گفٹ دے گا اللہ کی محبت، آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا کر دے گا۔ یہ دیکھو، انسان کو جو موٹیویشن ملتی ہے نا کسی بھی عمل کی، وہ یا تو کسی لالچ کی وجہ سے ملتی ہے یا کسی خوف کی وجہ سے۔ سمجھتے؟ آپ صبح صبح اٹھ کے آفس جاتے ہیں، مشکل کام ہے، دل تو نہیں چاہتا انسان کا اٹھے جائے، دل چاہتا ہے پڑا رہے، لیکن آپ جاتے ہیں، یہاں خوف بھی ہے اور لالچ، محبت، پیسے کی محبت۔ لالچ کو ہم محبت سے تعبیر کرتے ہیں، ذرا مہذب لفظ ہے۔ آپ جاتے ہیں، ایک محبت ہے پیسے سے، ہر انسان کی نیچر ہے کہ پیسے آئیں گے تو گٹکا بھی کھائیں گے، مسوار کا انتظام بھی ہوگا، پان کا انتظام بھی ہوگا، گھر میں راشن بھی ڈلے گا، بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ اگر یہ محبت پیسے کی ختم ہو جائے تو آپ کو عمل پہ موٹیویشن نہیں ملے گی۔ بعض دفعہ خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں۔ خوف کیا کرتا ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں آفس نہیں گیا، میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے جاب سے نکال دیا جائے، میں غریب ہو جاؤں گا۔ یہ خوف ہے جو آپ کو ابھارتا ہے عمل پہ۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ خوف سے بھی کام ہوتا ہے اور محبت میں بھی ہوتا ہے، لیکن خوف سے جو کام ہوتا ہے اس کام میں مزہ نہیں آتا، لہذا وہ کام زیادہ جاندار نہیں ہوتا، لیکن محبت کی وجہ سے جو کام ہوتا ہے وہ کام مزیدار بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کی محبوب چیز آپ کو اس میں ملنے والی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ غزوہ احد میں صحابی رسول، غزوہ بدر میں ایک صحابی شریک نہیں ہو سکے، انہیں نہیں پتا تھا کہ میدان جنگ کا میدان قائم ہو جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، انہیں نہیں پتا تھا۔ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو انہوں نے منت مانی۔ منت ہوتی ہے نا، اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، یہ واجب ہو جاتی ہے، اس لیے منتیں نہیں ماننی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اتنا صدقہ کروں گا، وہ فرض ہو جائے گا آپ کے اوپر، اس لیے ویسے ہی دعا مانگ لیا کریں اللہ سے۔ بعض لوگ اتنی اونچی اونچی منتیں مان لیتے ہیں پھر ان سے پوری ہوتی نہیں ہے۔ تو اسلام میں الفاظ کی بہت ویلیو ہے، اور منت زبان سے ہوتی ہے، صرف دل میں ارادے سے نہیں ہوتی۔ اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں، نظر، اردو میں منت۔ تو ان صحابی کو غزوہ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا، تو انہوں نے منت مانی، نظر مانی کہ اے اللہ اگر دوبارہ کوئی میدان جہاد گرم ہوا تو میں ایسی بہادری سے لڑوں گا، لا یرین اللہ ما اصنع، اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ بظاہر یہ تکبر والے الفاظ ہیں، بظاہر یہ الفاظ کیا ہیں؟ تکبر والے، کہ اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کر کے دکھاتا ہوں۔ لیکن بعض جملے الفاظ کے اعتبار سے تکبر والے ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں ایک ناز کی کیفیت ہوتی ہے، ناز، کہ اللہ میں وہ کچھ کروں گا کہ تو بھی دیکھے، خوش ہو جائے گا، تو ایسا کر کے دکھاؤں گا بہادری۔ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کے قدم اکھڑے ہیں، ان صحابی کو اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا کہ میں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ اللہ میں ایسے بہادری کے جوہر دکھاؤں گا کہ تو دیکھے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ کیا کر رہے تھے؟ کھجور کھا رہے تھے نا، تو کھجور کا تھیلا انہوں نے پھینکا اور انہوں نے کہا کہ جنت اتنی قریب ہے میرے، اور کھجور کھانے کا وقت بہت طویل ہے، اتنا ٹائم لگے گا اس میں، تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اور گئے میدان جنگ میں، بہادری سے لڑے، اتنی بہادری سے لڑے اور شہید ہوئے کہ انگلیوں کے پوروں سے، فنگر پرنٹ سے ان کی بہن نے ان کو پہچانے کہ میرے بھائی کی لاش ہے یہ۔ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم ینتظر۔ مومنین میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ سے جب کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس معاہدے کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں، وہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو جب ان کو یقین تھا کہ جنت میرے سامنے ہے تو انہیں وہ کھجور تناول کرنا بھی مشکل لگا۔ یہ خوف کی وجہ سے نہیں لڑ رہے کہ اگر میں نہیں لڑا تو جہنم میں جاؤں گا، بلکہ کس کی لالچ میں لڑ رہے ہیں؟ جنت کی اور اللہ کی محبت میں لڑ رہے ہیں۔ تو انسان جب خوف کی بیس پہ کام کرتا ہے اس میں جان نہیں ہوتی، اور جب کسی محبت اور لالچ میں کام ہوتا ہے تو اس کام میں اس کی کوالٹی بہت شاندار ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں رمضان کا جو مہینہ دیا وہ مہینہ
اگر آپ اس مہینے کا اکرام کریں گے تو وہ مہینہ آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دے گا، اور جب انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے تو محبوب کے حکم کو فالو کرنا مشکل نہیں اور آسان بھی نہیں بلکہ مزیدار بن جاتا ہے۔ 3 درجات ہوتے ہیں نا، حکم کی اتباع کرنا مشکل، اور اس سے اوپر کیا ہے؟ مشکل ختم ہو گئی، نہ مزیدار ہے نہ مشکل ہے، لیکن اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ حکم پر عمل کرنا کیا بن گیا؟ مزیدار بن جائے گا۔ یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ رمضان کا حقیقی معنوں میں اکرام کریں گے تو رمضان آپ کو اللہ کی محبت کا گفٹ دے کے جائے گا۔ وہ کیسے؟ زبان آج بہت خشک ہو رہی ہے، پانی نہیں ہے یا موسم میں شاید خشکی ہے، کچھ ایسا سیٹ اپ ہے، موسم میں خشکی ہے میرا خیال ہے۔ تو رمضان جو ہے آپ کو اللہ کی محبت کا، جزاک اللہ، اتنا یخ ٹھنڈا پانی بس کافی ہے، یہ گرم نہیں ہے، سادہ، پہلے ہی گلا ہمارا بیٹھا رہتا ہے، اوپر سے اور بٹھا دیں۔ تو اللہ کی محبت کا گفٹ دے کے کیسے؟ انسان کی یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے کہ وہ جس کے لیے قربانی دیتا ہے نا، جس کے لیے، تبلیغ والے کہتے ہیں نا، جس چیز پہ جان، مال اور وقت خرچ ہوتا ہے انسان کے دل میں اس کی ویلیو پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک غریب آدمی جو رکشہ چلاتا ہو، سارا دن پسینہ بہاتا ہو، اس کو جو دہاڑی یا جو اجرت ملتی ہے اس اجرت کو وہ بڑی احتیاط سے خرچ کرتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس کے ابا کا انتقال ہوا اور 6 رکشے اس کو وراثت میں مل گئے، ایسا بھی ہوتا ہے نا، وہ ان رکشوں کی ایسی کی تیسی، باپ کا مال سمجھ کے لوگ کہتے ہیں نا اڑا رہا ہے، خود تو محنت کی نہیں ہے، ابا سے وراثت میں ملا ہے، اڑا دیتا ہے انسان۔ تو ہمیں جو ایمان کی نعمت ملی ہے یہ وراثت میں ملی ہے، اس میں ہمارا خون پسینہ، بولو نا کیا ہو گیا، نہیں بہا۔ ابا چونکہ مسلمان تھے، اماں مسلمان تھی، اس وجہ سے ہم بھی کیا ہو گئے، تو ایک پسینہ نہیں بہا ہمارا، خون کا ایک قطرہ نہیں بہا، تو فری پھوکڑ میں ہمیں کیا مل گیا؟ حضرت بلال کو اسلام فری میں نہیں ملا، وہ جب مسلمان ہوئے گرم ریتوں پہ لٹایا گیا، ان کو سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھے گئے۔ کیا اللہ نے لوگوں، کچھ لوگ کیسے خاندانی بنائے، وہ نظریات کو فالو کرتے ہیں، وہ کلچر کو فالو نہیں کرتے۔ حضرت بلال کو کیا مل رہا تھا؟ اس میں اچھی والی زندگی گزر رہی تھی، غلام تھے وہ تو، حبشی لوگ غلام ہی ہوا کرتے تھے عربوں کے، کھانا پینا مل رہا تھا، ایک ٹینشن، تو بڑے بڑے پتھر سینے پہ رکھے جا رہے ہیں، گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، مگر نعرہ لگا رہے ہیں احد احد، خدا کیا ہے؟ ایک ہے، میں نہیں مانوں۔ کیسے ویژنری، کیسے نظریاتی۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مکہ میں، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ لَهُ متوسد ببرد لہ او کما قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہنی پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں مسجد میں سونا منع ہے، ایسی ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے، مسجد میں سونا جائز ہے، البتہ مسجد کو سرائے بنا لینا سونے کی جگہ، سارا محلے کو جہاں جگہ نہیں مل رہی تو کہاں کے سو رہا ہے مسجد میں، یہ غلط ہے۔ نماز کے لیے آئیں مسجد میں آپ، اور اگر کوئی آیا نماز کے لیے، سستانے کے لیے ذرا لیٹ بھی جائے تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، آئے نماز کے لیے۔ ہاں یہ نہ ہو کہ سرائے بنا لیا جائے، مسجد کو ہوٹل بنا لیا جائے کہ جس کو جگہ نہیں مل رہی، گھر میں بیوی سے پٹا ہوا ہے، سارے محلے والے یہاں آ جائے، لیکن بذات خود جائز ہے مسجد میں سونا۔ اور اگر اکا دکا کبھی کوئی مسجد میں آ بھی جائے صرف سونے کے لیے تو بھی کوئی ناجائز نہیں ہے، ناجائز اس وقت ہوگا جب اس کو عام معمول لوگ بنا لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ ناراضی ہوئی حضرت فاطمہ سے، میاں بیوی میں ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے حضرت فاطمہ سے ملے، پتہ چلا بھئی کچھ ناراضی ہوئی ہے، اور حضرت علی مسجد چلے گئے، تو وہاں حضرت علی مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا تراب، اے مٹی والے۔ تو اسی کے بعد حضرت علی اپنی کنیت کیا کہتے تھے؟ ابو تراب۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں آگے لیٹ جائے تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگ اس کو سنا ہو کہ سارے محلے والے لیٹے ہوئے، یہ لیٹنے کی جگہ ہی بنا لی، کبھی کبھار ہو جاتا ہے انسان سے۔ مسجد والے بعض دفعہ بہت سختی کرتے ہیں، اب سفر میں جب ہم چلتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں سفر کے دوران، بعض دفعہ انسان 2 رکعت پڑھی ظہر کی، تھوڑا سستانے کے لیے لیٹ گیا تو پھر ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے پھر گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ وہی واقعہ پھر یاد آتا ہے مجھے، ایک آدمی کی بھینس مسجد میں آ گئی تو مولوی صاحب پکڑ کے ڈنڈے سے مارنے لگے، تو دیہاتی جس کی بھینس تھی وہ بھاگتا ہوا آیا، کہہ رہا ہے مولوی صاحب بے زبان جانور ہے، اس کو مار رہے ہو، کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ یہ تو بے عقل بے زبان ہے، غلطی سے مسجد میں آ گیا، اس کو کیوں مار رہے ہو؟ میں آؤں عقل مند ہوں، مجھے مارو تو سمجھ میں بھی آتا ہے، اس بیچارے کو کیوں مارے، اس کے کیا قصور ہے؟ تو ایسا مسجدوں کا ماحول بنا لیا کہ
کوئی آئے نہیں مسجد میں تو اتنی سختی نہ کریں. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. تو آج ویسے بھی کھوپڑی سیٹ نہیں ہے میری جی, کھوپڑی سیٹ آرام نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, ویسے کھوپڑی سیٹ ہے الحمدللہ. تو رمضان کی بات چل رہی تھی. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فری میں جو انسان کو چیز ملتی, ہمیں ایمان ملا ہے فری میں. ابا مسلمان اماں مسلمان تو ہم بھی مسلمان, سارے اڑوس پڑوس مسلمان ہیں, قدر نہیں ہے. صحابہ کو ایمان ملا محنت کرنے کے بعد. آج بھی بہت سے غیر مسلمان ہوتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں, بعض ہندو بچیوں کے فون آتے ہیں, گھر کے اندر رہتے ہوئے مسلمان ہو گئی. ایک ہندو لڑکی کا 2-3 سال پرانی بات ہے, فون آیا, میرا خیال ہے 16-17 سال, یہ بچپنے ہی کی, مینٹلی تو انسان بچہ ہی ہوتا ہے اس وقت. اس نے اسلام قبول کیا, پورے رمضان کے روزے بھی گھر میں رکھے, کسی نے اس کو تبلیغ نہیں کی, نماز بھی چھپ چھپ کے گھر میں پڑھ رہی ہے. اور والدین اتنے سخت ہیں کہ اگر ان کو پتا چل گیا تو جان سے مار دیں گے, یہ خطرہ ہے. میں نے اس سے پوچھا, 2-3 سال پرانی بات ہے, میں نے پوچھا آپ کو کس نے تبلیغ کی؟ اس نے کہا میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے والدین پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو کیوں پوجتے ہیں, ان میں کیا رکھا ہوا ہے. صبح مٹھائی رکھ کے جائیں گے, شام کو بھی وہ مٹھائی ویسی کی ویسی. جو بھگوان مٹھائی نہ کھا سکے وہ ہماری حاجت روائی مشکل کشائی کہاں سے کرے گا؟ اتنے بڑے بڑے عقل مندوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک 15-16 سال کی بچی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی, اس کی کھوپڑی میں آ گئی یہ بات. کہہ رہی پھر میں نے ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پہ علماء کی, اور وہ پھر اللہ نے اس کو ہدایت دی, تو وہ وہیں اس نے کلمہ پڑھا, وہیں مسلمان ہوئی. کسی کو نہیں بتایا کیونکہ مار دیں گے اس کو. چھپ کے نمازیں پڑھ رہی, ایسے بہت ہیں, ایک نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اسلام پر کچھ خرچ ہوا ہے, محنت ہوئی ہے. ہمیں اسلام ملا ہے فری میں, قربانی نہیں ہے. تو اللہ رمضان کے ذریعے, حج کے ذریعے, قربانی کے ذریعے, مختلف عبادتوں کے ذریعے ہم سے قربانی دلواتے ہیں کہ کچھ کرنا پڑے گا. سورہ عنکبوت میں اللہ نے کیا فرمایا, تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ آزمائے گا. تو آزمانے کے طریقے نماز بھی ہے, آزمانے کے طریقوں میں زکوٰۃ, صدقات و خیرات بھی ہے. آزمانوں کے طریقے میں ایک طریقہ کیا ہے؟ رمضان بھی ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے جس کا آپ اگر اکرام کریں گے تو یہ آپ کے دل میں جانے سے پہلے پہلے اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکا کر چلا جائے گا. اور جب اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکے گی دل کے اندر تو آپ کے لیے عمل کرنا مشکل نہیں, آسان نہیں, بلکہ مزیدار ہو جائے گا. کیونکہ محبوب کی خاطر قربانی دینے میں انسان کو مزہ آتا ہے, بشرطے کہ اس کو پتا ہو کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو یہ پتا ہو. کیسی مسلمانوں کی ترتیب دائیں بائیں ہو جاتی ہے, سب پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. تو رمضان کا اکرام کیسے کرنا ہے, اس میں 2-4 چیزیں میں آپ کو بتا کے بس بیان کو آج میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلا تو ہے فرض روزے. یہ تو رمضان تو رکن ہے نا, رمضان کے روزے. ابھی سے نیت کریں کہ رمضان کا ایک روزہ بھی قضا نہیں کرنا ہے, تو کچھ بھی ہو جائے. دیکھو جو سوچ کے روزے رکھتا ہے نا, اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے. جو نہ رکھنے کا آپشن ہی ختم کر دے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, پورا مہینہ گزر جاتا. بعض لوگ روزے کے بارے میں سوچتے ہیں رکھو کہ نہیں رکھوں, ان کے لیے ایک روزہ ٹینشن ہے, ایک روزہ ٹینشن. اور اگر آپ نے یہ عزم کر لیا کہ بھائی میں مسلمان ہوں, نو کا آپشن میرے پاس نہیں ہے, تو پتہ ہی نہیں چلتا. ویسے ایک روزہ رکھو کتنا مشکل کام ہے بھائی. ہم لوگوں سے کو بتاتے ہیں پیر اور جمعرات کا روزہ سنت ہے, اچھا خاصا ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ سنت ہے نا, فرض تو نہیں ہے. رکھے نہیں رکھے ایک ٹینشن, رکھنے کے بعد بھی بعض دفعہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے یار نہ رکھتا تو اچھا تھا. بعض دفعہ یہ بھی وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے. لیکن جو کام کرنا ہی کرنا ہے تو اس میں انسان فارغ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ اس میں ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ میں کتنے رکھوں گا. خواتین کے جو ایام ہوتے ہیں نا مینسز کے, ان ایام کی حفاظت, ان کو شمار کرنا عورت پہ فرض ہے. یہ خوب سمجھ لیں. آج کل یونیورسٹیوں میں, اچھا یہ جو راکٹ والا مضمون تھا نا, یہ بھی میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یہ جو مسلمان علماء کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ چاند پہ پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے, اس کا ہماری یونیورسٹیوں سے تعلق ہے. چاند پہ پہنچنے کے طریقے یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک تصویر آ رہی ہوتی, ایک ویڈیو آ رہی ہوتی, جاپان کے سائنسدان یا امریکہ کے سائنسدان چاند پہ پہنچ رہے ہیں, نیچے کراچی اور لاہور یونیورسٹی کی بھی ویڈیو آ رہی ہوتی کہ وہاں بھی سائنسدان لگے ہوئے, پروفیسر لگے ہوئے کہ ہم غبارے کو چاند تک کیسے پہنچائیں. چلو پہلا غبارے کا تجربہ کر لیں, پھر راکٹ بھی بھیجیں گے.
تو یہ مولویوں کو گالیاں نہ دیا کریں, یہ اپنے سائنسدانوں کو برا بلا کہا کریں, یا حکمرانوں کو کہا کریں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ مولاناؤں کا ہیڈک نہیں ہے کہ چاند پہ جا رہے کہ نہیں جا رہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی ابھی کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے نا, کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے, ڈاکٹر, ایک ویڈیو آ رہی ہے جس میں ڈاکٹر ویکسین تیار کر رہے ہیں, دوسری ویڈیو آ رہی ہے جس میں کربلا کے واقعات بیان ہو رہے ہیں, تیسری ویڈیو آ رہی ہے کہ اس میں 4 شادیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, چوتھی آ رہی ہے. تو اب اس میں لوگ کہہ رہے ہیں مولانا لوگ دیکھو کیا کر رہے ہیں, ادھر وہ کرونا کی ویکسین تیار کر رہے ہیں اور ادھر مولانا لوگ کیا کیا الٹی باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی وہ جو ویڈیو, اس میں ایک ویڈیو ایسی بھی آنی چاہیے کہ ہمارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں کرونا کی ویکسین بنانے کے لیے. تو ہمارے ڈاکٹروں کی سرے سے کوئی ویڈیو آ ہی نہیں رہی ہے, تو پھر یہی ہوگا کہ کیلے کا رخ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں ہے, پھر تو یہی ہوگا نا کچھ. بھائی فیس بک والے کو کچھ تو چلانا ہے نا ویورز بڑھانے کے لیے, تو اس کو ہمارے سائنسدان مل ہی نہیں رہے, کوئی دھماکے کرتے ہوئے, کوئی راکٹ بھیجتے ہوئے, تو پھر وہ 4 شادیوں کی ویڈیو چلائے گا اور کیا کرے گا وہ. تو یہ مولاناؤں کی ٹینشن نہیں ہے بھائی, یہ ہماری یونیورسٹیوں کا جو نظام تعلیم اور ہمارے حکمرانوں کی کرپشن, انہوں نے ملک کو کھنڈرات میں دھکیل دیا ہے. میں تو کہتا ہوں جو فیس بک پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں نا, یہ نہ ڈالا کریں کہ کیلے کا رخ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو کس چیز میں لگے ہوئے. اصل ویڈیو یہ آنی چاہیے کہ ایک طرف آپ یہ دکھائیں کہ سائنٹسٹ خلائی سیارے بھیج رہے ہیں آسمان میں, وہاں سے چھلانگے مار رہے ہیں, دوسری طرف کراچی کے گٹر کے ڈھکنوں کی تصویریں آنی چاہیے, ڈھکن یہاں کیا ہوئے ہوئے ہیں, کھلے ہوئے ہیں. تیسری طرف گدے گھوڑے کی لیدوں کی تصویریں آنی چاہیے, کچرے کے ڈھیر آنے چاہیے, چرسی آنے چاہیے پائپ کے اندر بیٹھے ہوئے. پھر اصل لبرل لوگوں کا اصل چہرہ آئے گا, کیونکہ یہ جو ملک ہے لبرل لوگوں کے ہاتھ میں, یہ مولاناؤں کے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر آئے گا ایک طرف دیکھو سائنسدان راکٹ بھیج رہے ہیں وہاں پہ, اور ادھر کراچی میں گٹر کے ڈھکن لگانے کے لیے بھی حکومت تیار نہیں ہے. تو لوگ سائنسدانوں کا مولویوں سے مقابلہ کروا رہے ہیں, حالانکہ دونوں کی فیلڈ بالکل الگ الگ ہے. نہیں آ رہی میرا. تو آسمان میں خلائی سیارے بھیجنا مولویوں کی فیلڈ تھوڑی. مولوی موٹیویشن کرے گا, آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ سیارہ بھیجنے کے کیا اسلام میں فضائل ہیں, ٹھیک ہے نا, سائنسدان بننے کے کیا فضائل ہیں, ڈاکٹر بننے کے کیا فضائل ہیں, وہ مولانا بیان کرے گا. ہر چیز میں علماء کو برا بلا کہتے ہیں لوگ. دوسری بات یہ کہ فیس بک اور یوٹیوب کی دنیا تو کھلی بھی ہے نا, بہت سے لوگ مولانا نہیں ہوتے, مولانا بن کے آئے ہوئے ہیں وہ. تو آپ ہر ایک پر یہ ٹھپا لگا رہے ہیں مفتی ہیں. مفتی عبدالقوی کو بھی لوگوں نے کیا بنا دیا, اتنے فون آئے میرے پاس, مفتی صاحب دیکھیں مفتی عبدالقوی کیا کر رہے ہیں, یہ ہوتے ہیں مفتی. میں نے کہا بھائی اس پہ کہاں مفتی لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کس نے بولا یہ مفتی ہے؟ کسی کو بھی اٹھا کے مفتی آصف زرداری صاحب کر دو آپ, پھر کہو دیکھو یہ مفتی لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. مفتی کا ڈگری کوئی ہمارے ملک میں کوئی سسٹم نہیں ہے, پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا نیچے سے. اور صرف یہ مفتیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا, ڈاکٹروں میں بھی ایسے ہی ہے, جعلی سرٹیفکیٹ کے ڈاکٹر بھرے ہوئے ہیں. اور حکیم تو ہول سے, جس کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے وہ حکیم بنا ہوا ہے. اور اس سے بھی زیادہ ہول سیل کے حساب سے روحانی عامل ہیں, روحانی جن چڑیل بھوت بھگانے والے, وہ تو اتنے ہر ایک کو روحانی علاج آتا ہے. ایک صاحب مجھے دبئی میں ملے کہ میرا روحانی علاج کر دیں. میں نے کہا میرا ایک یوٹیوب پہ وہ ہے کلپ ہے اس بارے میں, بڑے خوش ہوئے, کہتے ہیں اس کلپ کا نام کیا ہے کلپ کا. میں نے کہا اس کا نام ہے روحانی علاج والوں کا علاج, روحانی علاج والوں کا علاج. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, وقت پورا ہو گیا. کہ بھائی دیکھو اللہ کے لیے جب قربانی دو گے نا, تو قربانی کے صلے میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. پہل آپ کو کرنی پڑے گی. ایک بالش آپ آؤ گے تو اللہ آپ کی طرف ایک ہاتھ آئے گا, پہل آپ کو. تو اس پہل میں آج یہ عزم کرے سب سے پہلے. میں خواتین کے کچھ بات عرض کر رہا تھا کہ اپنے جو ان کے مینسز کے ایام ہوتے ہیں ان کو عورت پر واجب ہے کہ وہ نوٹ کر کے رکھے, کیونکہ عادت سے اس کا تعلق ہے کہ جتنے دن کسی خاتون کی عادت ہے پھر اگلے مہینے اتنے دن تک وہ ایام شمار ہوں گے. یہ میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا ابھی. تو بہت سی خواتین پاک ہو جاتی ہیں مگر روزہ چھوڑ دیتی ہیں, بہت سی ناپاک ہوتی ہیں مگر روزہ رکھتی ہیں. تو مسائل کا علم ہے ہی نہیں. بہشتی زیور ایک جامعۃ الرشید نے چھاپی ہے, آسان بہشتی زیور, تسہیل بہشتی زیور کے نام سے. وہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے. اس میں بہت روز مرہ کے مسائل لکھے ہوئے. ہمارے اہل حدیث حضرات اس پہ اعتراضات کرتے ہیں, تو کسی مسئلے پر اعتراض کریں تو میرے سامنے لے کر آئیں اس کو. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ابھی میرا وہ بات ہوئی تھی نا, مناظرہ لوگوں نے نام دے دیا, حالانکہ مناظرہ نہیں تھا. اس میں ہوا یہ تھا کہ وہ یہ بار بار کہہ رہے تھے تقلید یہ ہے تقلید وہ ہے. میں نے کہا آپ بیٹھے پہلے مجھے بتائیں تو آپ کے ہاں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو میں پہلے لکھوں گا, پھر اگلی نشست میں ہم اس پہ کیا کریں گے, بحث کریں گے. کیونکہ ایسے ادھر ادھر باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے.
تو سامنے بیٹھ کے آپ مجھے ریٹرن لکھ کے دیں, میں پہلے آپ کے دعوے کو سمجھوں گا آپ کا دعویٰ ہے کیا, پھر ہم اس پہ بحث کریں گے. تو محترم نے دعویٰ یہ بتایا کہ کسی کی کو بلا دلیل فالو کرنا کیا کہلاتا ہے, تقلید, اور یہ حرام ہے, ناجائز ہے. تو میں نے کہا کسی کی بھی تقلید و حرام ہے, انہوں نے کہا کسی کی بھی تقلید و حرام ہے, وہ موجود ہے, ریکارڈ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا کوئی تابعی اگر صحابی کی تقلید کرتا ہے, بغیر دلیل ان کی بات کو مانتا ہے, تو یہ بھی حرام ہے. اب وہ یہاں کی بات کو انہوں نے کیا شروع کر دیا, گھمانا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھئی آپ نے خود ہی دعویٰ کیا, یا تو آپ دعوے سے رجوع کرو, میں تو موقع دے رہا ہوں آپ کو دعوے سے رجوع کرنے کا, میں کوئی بحث تھوڑی کر رہا ہوں آپ سے. آپ کہہ دو بھائی مجھ سے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی تھی تقلید کی ڈیفینیشن کرنے میں, بلکہ اصل میں یہ نہیں بلکہ یوں ہے. تو میں نے کہا تو حدیث کی کتابوں میں بہت سے فتوے, صحابہ کے تابعین نے آگے مسئلہ پوچھا, انہوں نے جواب دے دیا, وہ چلے گئے, نہ انہوں نے دلیل پوچھی نہ انہوں نے دلیل بتائی. تو کہہ رہے ہیں آپ حوالہ پیش کریں, تو میں نے کہا آپ انکار کریں کہ ایسا نہیں ہے تو میں حوالہ پیش کروں گا, نہ انکار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. میری عادت ہے گل ویلے دی تے پھل موسم دا, ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی عادت ہے. تو انہوں نے اس کو مناظرہ بنا دیا, بحث کی طرف لے کر چلے گئے. تو مجھے غصہ آیا پھر کہ بھئی میرا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں, میں کوئی پروفیشنل مناظر نہیں ہوں, نہ میں آپ سے مناظرے کے لیے بیٹھا ہوں, اور میرا دل صاف تھا, لہذا میں نے ان کو ریکارڈ کرنے کی بھی اجازت دی. انسان کے دل میں چور ہوتا ہے تو ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں دیتا, اور میں نے ان کو یہ کہا لائیو نہیں کریں, کیونکہ بعض دفعہ انسان کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ وہ پبلش کرنے کی نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے خیر اس کو لائیو بھی چلایا, اور جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے. تو گل ویلے دی پھل موسم دا, ٹو دا پوائنٹ بات ہونی چاہیے. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید میں ان کو نیچا دکھانا چاہتا ہوں, نہ میں نیچا دکھانا چاہتا ہوں بھائی, میں آپ سے آپ کا دعویٰ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا تقلید کے بارے میں موقف کیا ہے. تو کہنے تفسیر کی فلاں کتاب میں یہ لکھا, بھائی تفسیر کی کتاب میں کیا لکھا ہے یہ تو مفسر کا موقف ہے نا, میں تو اہل حدیث کا موقف پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کا موقف کیا ہے. تو آج کا جو دور ہے نا حق کو سمجھنے کا نہیں ہے, بس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا وہ ہے. تو بات کیا چل رہی تھی یہ, ہاں میں یہی کہہ رہا تھا, یہ جو بہشتی زیور کتاب ہے نا مسائل کی, یہ گھر میں رکھیں. یہ بہت ہندوستان میں اس کتاب کو اللہ نے جتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے, اتنی مقبولیت کسی دوسری کتاب کو نہیں ملی. جہیز میں خواتین کو یہ کتاب دی جاتی تھی, تو جامعۃ الرشید نے آسان کر کے چھاپی ہے. اور اگر کوئی اہل حدیث حضرات کہتے ہیں یہ غلط ہے, یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, تو مجھے بتائیں کون سا مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. اور پھر ان سے کہیں کہ آپ ایک ایسی کتاب لے کر آئیں جو قرآن و سنت کے موافق ہو. آپ تو مسائل کی کتاب لکھیں نا, آپ کی تو کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کی. یہ فوراً جواب میں کہتے ہیں ہماری کتابیں یہ جو ابو داؤد اور بخاری ہماری ہے, تو آپ بخاری اور ابو داؤد گھر میں رکھیں, اور روز مرہ کے مسائل آپ اس سے نکالیں, آپ کو نہیں ملیں گے. تبھی تو علماء کتابیں لکھتے ہیں کہ آسان کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا علم کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے. تو آپ لکھ لیں کوئی کتاب, آپ بخاری مسلم سے ہی لکھ لیں, نہ خود لکھ رہے ہیں نہ لکھی ہوئی کتاب, کیڑے نکالنا ہے بس. ابھی وہ مشہور فتنہ پرست نے کیا کیا ہے, وہ میرا ایک بیان میں ایک نازیبہ الفاظ آئے تھے جس سے میں نے معذرت بھی کی کہ وہ ہے نا مفسرین کے بارے میں نے کہا, حالانکہ وہ میرا مقصد مفسرین نہیں ان کے حوالے ہے کہ آپ بار بار مفسرین کے جو حوالے دے رہے ہیں تو ان حوالوں کا تذکرہ نہ کریں, آپ سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیں. تو ایک مشہور زمانہ ہے, انہوں نے کیا کیا, توصیف الرحمان راشدی نے یہ کہا, فلانے نے یہ کہا, سب کے جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا نکال کے کلپ بنا کے مارکیٹ میں چلا دی. تو علماء کی باتوں کو میں جو اس طرح کی نیگیٹو چیزوں کو اگر آپ کتابوں سے جمع کرنا شروع کریں گے اور تقریروں سے جمع کر کے کلپ بنائیں گے, تو اس سے معاشرے میں جوڑ پیدا نہیں ہوگا بلکہ توڑ پیدا ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ سب کی دعوت کریں اور آپ بولیں تمہارے ابا نے فلاں سن میں یہ غلط کام کیا, تمہارے چاچا نے فلاں سن میں یہ غلط کام کیا, تمہارے ماموں نے فلاں سن میں یہ غلط کیا, اور تمہاری پھپھو ایک دفعہ پکڑی گئی تھی بھاگ کے, پھر آئی تھی توبہ کر لی تھی لیکن پکڑی گئی تھی, اور تمہاری خالہ کو بھی میں نے دیکھا ہے ٹکٹکی باندھ کے تمہارے چاچو کو دیکھ رہی تھی. یہ سارا کر کے آپ نے ایک دسترخوان پہ سب کو دعوت کی اور یہ کلپ چلا دی اور کہا میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں, میرا مقصد امت میں توڑ نہیں ہے. واہ واہ, خدا کی قسم مزہ آ گیا. تو بعض لوگوں کا یہ کام ہے, فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلاں دیوبندی نے اپنی کتاب میں یہ, فلاں بریلوی نے تقریر میں یہ کہا, فلاں اہل حدیث نے تقریر میں یہ کہا, فلاں نے, اور وہ اتنا ملغوبہ بنا کے سب علماء سے لوگوں کو بدگمان کر کے کہا کہ میرا کام امت میں جوڑ پیدا کرنا ہے, میں فرقہ پرستی اور توڑ کو کبھی پنپنے نہیں دوں گا. خدا کی قسم اس سے بڑا لطیفہ دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. مثبت چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہر انسان سے. علماء اس بارے میں ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ آدمی غلط ہو, پھر اگر وہ صحیح بات بھی کرے تو اس کی وجہ سے متاثر مت ہو. جیسے غامدی صاحب نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا, دو چار اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, وہ جنت جہنم کی بھی تھوڑی سی باتیں
کر لیتے ہیں، لیکن ویسے پورا انہوں نے پردہ کے بھی دھجیاں اڑا دی، عدت کے حکام کی دھجیاں اڑا دی، داڑھی کا انکار کر دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ دو چار باتیں اچھی کر لیتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ کی توحید ہے، ملحدوں کے خلاف تقریریں بھی ان کی ملتی ہیں، اور بعض دفعہ بندہ کیا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے لیکن اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ ٹھیک ہے، اس سے کبھی غلطی ہو رہی ہے، تو آپ اس کی غلطی کو اچھال رہے ہو، اس کا مطلب آپ غلط ہو، آپ کی سوچ کیا ہے، غلط ہے، آپ نیگیٹیوٹی کو فروغ دے رہے ہو معاشرے میں۔ تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی، ہم تو رمضان شوال میں الجھے ہیں۔ تو بہشتی زیور کتاب ہے، مسائل بہشتی زیور، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی۔ جہاں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا نام آئے گا لوگ فوراً کہتے ہیں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تھا، اشرف علی رسول اللہ۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے کبھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا، اس کے میں ویڈیو ریکارڈنگ میں جواب دے چکا ہوں، اور اس جواب کا جو جواب آیا ہے نا وہ ادھورا آیا، اس میں میری پوری اعتراضات کا جواب دیا نہیں گیا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک دفعہ سامنے بیٹھ کے میں محترم سے اشکال کر لوں گا کہ حضرت نے اشرف علی تھانوی جو کلمہ پڑھوایا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، میں سامنے بیٹھ کے میں مناظرہ نہیں کروں گا، بحث بھی نہیں۔ جیسے لوگوں کو اجازت ہوتی ہے نا سوال پڑھنے کی، بھائی محترم کی مجلس میں لوگوں کو اجازت ہے کہ سوال پڑھ کے سناتے ہیں، تو ہمیں بھی تو اجازت دو نا۔ میں نہیں پڑھ سکتا تو میرا کوئی نمائندہ چلا جائے گا، وہ جا کے آپ کی خدمت اقدس میں سوال پڑھ لے گا۔ آپ کا ظرف اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو آپ کی مجلس میں سوال پڑھنے کی اجازت دے دو۔ ہم نے تو یہاں کھلی اجازت دی ہوئی ہے نا، بیان کے بعد سب کو اجازت ہے سوال پوچھنے کی۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا، وہ غلط حوالے دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اگر پڑھایا ہے کلمہ فرض کر لے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، پھر آپ ان کو مسلمان کیوں کہہ رہے ہو؟ جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھوایا ہے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے جو یہ کلمہ پڑھوائے؟ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے کافر ہے یا نہیں ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں پھر یہ منافقت کیوں کرتے ہو کہ ایک طرف کہتے ہو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ بھی پڑھوایا اور دوسری طرف آپ ان کو مسلمان بھی کہتے ہو، یہ پھر منافقت ہے۔ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے وہ بزرگ تو دور کی بات وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو آپ ایک دعویٰ کرو پڑھوایا کہ نہیں پڑھوایا، اور اگر آپ کہتے ہو کہ پڑھوایا ہے مگر وہ پھر بھی مسلمان ہے تو پھر کیوں مسلمان ہے؟ اس کی تعویل کیا کرتے ہو آپ؟ تو وہ تعویل آپ کر کے بتاؤ آپ۔ تو بہشتی زیور بہت شاندار کتاب ہے، باقی دیکھو دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے اللہ کی کتاب کے علاوہ کہ A to Z بالکل ٹھیک ہو، اس میں غلطی کا امکان نہ ہو۔ یہ ہم بہشتی زیور کے بارے میں بھی دعویٰ نہیں کرتے۔ بہشتی زیور میں 15 شعبان کے روزے کو مستحب لکھا ہے، لیکن ہم اس روزے کا مستحب نہیں مانتے کیونکہ اس میں حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی موٹی مسٹیک تو دنیا میں ہر شخص سے ہو سکتی ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی فتاوی کی کتاب ہے احسن الفتاوی، بہت شاندار فتوے ہیں اس میں، بہت بہترین مدلل، لیکن اس کے ہر جز سے کوئی بھی متفق نہیں ہے۔ وہ تو دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے۔ تو اب اس کا یہ حل تھوڑی ہے کہ کتابوں کو اٹھا کے آپ پھینک دیں، اس کا حل یہ ہے کہ علماء اس پہ حاشیے چڑھاتے ہیں، اس پہ اپنی تخریجات لکھتے ہیں، تو پھر اشکالات اور تعلیقات ہوتی ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ بہت شاندار کتاب ہے، آپ اس کو گھر میں رکھیں، اس سے آپ کو رمضان کے مسائل پتہ چلیں گے، خواتین کے خاص طور پر حیض و نفاس کے مسائل، جو آج کل ہماری جدید طبقے سے جو وابستہ خواتین ہیں یونیورسٹیوں پڑھنے والی، ان کو طہارت کے مسائل بھی معلوم نہیں ہے، بالکل نہیں پتا ان کو۔ تو رمضان کا پہلا خاندانی کام آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ جلدی سے بات کو ختم کر رہا ہوں میں، ایک روزہ بھی نہیں چھوڑ، یہ آپشن ہی ختم، چاہے سحری میں آنکھ کھلے یا نہیں کھلے، اس سے روزے آسان ہو جائیں گے ورنہ ٹینشن۔ دوسرا کام خاندانی کیا کرنا ہے؟ تراویح کی نماز۔ کیا کام کرنا ہے بھائی؟ اور تراویح 20 رکعتیں ہیں، 8 رکعتیں بولو نہیں۔ حضرت عمر سے 2 روایتیں، ایک 8 والی اور ایک 20 والی، کہ حضرت عمر نے کتنی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، بس اتنا ہے کہ 3 دن پڑھی ہے، بس کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا۔ یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے، کیونکہ حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے جب جماعت سے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں حضرت عمر نے، تو اس کا مطلب نبی نے ان 3 دن میں کتنی پڑھی تھی۔ اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو ضعیف روایت کی تائید جب خلفائے راشدین کے عمل سے ہو گئی تو وہ ضعیف بھی عملاً کیا بن گئی؟ صحیح بن گئی ہے وہ۔ تو حضرت عمر سے 2 ہیں، 8 بھی اور 20 بھی۔ 8 والی پر امت نے کسی امت نے عمل ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ بالاتفاق مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، سند کی وجہ سے نہیں بلکہ مضطرب، کیونکہ جو راوی حضرت عمر سے 8 بیان کر رہا ہے وہی کتنی بھی بیان کر رہا ہے؟ 20 بیان کر رہا ہے۔
اور جب ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب جگہ 20 نظر آ رہی ہیں، 8 کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کی ہو اور کوفہ، بصرہ، دمشق، شام، مصر سب جگہ 20 ہو رہی ہوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سے جو 20 والی روایت ہے وہ صحیح ہے، 8 والی صحیح نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موطا امام مالک میں ہے 8 رکعتوں والی، جو امام مالک نے نقل کی ہے. لیکن امام مالک خود 8 کا فتویٰ نہیں، وہ خود 20 سے زیادہ کے قائل ہیں، وہ تو 20 کے بھی نہیں 36 کے قائل ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب کا مؤلف 8 والی ذکر کر رہا ہو مگر خود اس روایت کو وہ اس پر عمل نہ کر رہا ہو؟ ان باتوں کا کسی اہل حدیث عالم کے پاس جواب نہیں ہے. ترمذی میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل سے. یہ روایت ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عدد ثابت نہیں ہے، جتنی چاہے پڑھ لو. لیکن امام احمد کی جو اپنی اصل کتابیں فقہ کی، اس میں امام احمد کے شاگرد جو امام احمد سے ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 20 رکعتیں مختار ہیں. سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تبھی فقہ حنبلی میں تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 20. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی. لوگ پتہ ہے مجھ سے کیا کہتے ہیں؟ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار آپ ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہو جس میں 8 آتا ہے. 8 والی جو بخاری کی حدیث ہے نا اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے. بخاری میں آتا ہے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق، وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی. اتنی سینس نہیں ہے یار، آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو اتنے بڑے بڑے مجتہدین کی تقلید چھوڑ کے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو ابو حنیفہ، شافعی، مالک اور احمد بن حنبل نے سمجھا، اور ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو 15ویں صدی کے مولوی سمجھ رہے ہیں. کس کی فہم زیادہ صحیح ہوگی؟ بولو بھائی. ایک قرآن وہ ہے جو انجینئر بیان کر رہا ہے حدیث، ایک حدیث کی تفصیل وہ ہے جو امام مالک بیان کر رہے ہیں، ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں جن کی 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے، تابعین میں سے ہیں، جو امام شافعی بیان کر رہے ہیں. تم امام شافعی کو چھوڑ رہے ہو، تم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ رہے ہو، تم امام مالک کو چھوڑ رہے ہو، تم احمد بن حنبل جیسے محدث اور فقیہ جو امام بخاری کے استاذوں میں ہیں ان کو چھوڑ کر فالو کس کو کر رہے ہو؟ انجینئر کو. اور تم کہہ رہے ہو ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے. تم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے میرے بھائی، تم مقلد ہو، اندھے مقلد ہو. تم قرآن و حدیث کی اس تشریح کو مانتے ہو جو انجینئر کر رہا ہے، اس تشریح کو نہیں مانتے جو احمد بن حنبل کر رہے ہیں، جو ابو حنیفہ کر رہے ہیں، جو امام مالک کر رہے ہیں، جو امام شافعی کر رہے ہیں. یہ بڑے بڑے تابعین، تبع تابعین، مجتہدین جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے. تو 8 رکعت کی جو موطا امام مالک کی حدیث ہے اس 8 رکعت پہ امام مالک نے فتویٰ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث مضطرب ہے، اس میں راوی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے، کہیں 20 بیان کرتا ہے، کہیں 8. جب راوی کے بیان میں تضاد ہو تو حدیث مضطرب ہونے کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے. اور میں آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں، یہ جو تراویح کا لفظ ہے یہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. اس کا بھی میں جواب سوال کر رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا. دیکھو اپنی مرضی کے سوال بنا کے جواب دے دیا کرو تو لوگ واہ واہ کریں گے. آپ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں جو بیانات میں اعتراض کرتا ہوں نا اس کا جواب نہیں مجھے ملتا، خود سے اعتراض بنا کے کیا کر دیا جاتا ہے جواب. جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرم میں 4 مصلے تھے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، 4 مصلے تھے نا کئی سو سال تک، جو کہ نہیں ہونے چاہیے، ایک ہی ہونا چاہیے تھا مصلہ. تو لوگوں نے اعتراض کیے 4 مصلے تھے حرم میں، یہ دیکھو کتنا غلط، یہ حنفی مالکی ایسے ہوتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ 5واں کیوں نہیں تھا اس وقت؟ اس کا مطلب 5واں فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں تھا، وہ اب پیدا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے 4 غلط تھے لیکن اس غلط کو بھی صحیح ان 4 میں سے ایک نہیں کیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایک امام ہونا چاہیے، 4 الگ الگ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب 700 سال تک امت یہ سمجھتی رہی کہ اہل سنت والجماعت کے 4 نمائندے ہیں، 4 مکتب فکر، 5واں کوئی تھا ہی نہیں، لہذا اس کا کوئی مصلہ تھا ہی نہیں. تو سوال یہ تھا، لیکن جب سوال یہ پوچھا جائے تو ایسے جواب ملتا ہے کہ وہ سوال ہی پی جاتے ہیں. سوال یہ جواب یہ دیا کہ غلط ہو رہا تھا، یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صحیح تھا بھائی وہ؟ لیکن یہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا تھا، یہ صرف حرم میں ہو رہا تھا. اور اس کو ختم بھی حنبلیوں نے کیا ہے کہ نہیں جی امام ایک ہونا چاہیے، سارے چاہے حنفی ہو شافعی ہو اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو سوال یہ تھا کہ 700 سال یا 400 سال تک امت کی نمائندگی ان 4 مکاتب فکر نے کی ہے حرم میں، 5ویں نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی. اس کا مطلب 5واں تھا ہی نہیں. اور جو آپ یہ مختلف الفاظ بیان کرتے ہو کہ امام احمد بن حنبل اہل حدیث تھے، فلاں میں اہل حدیث تھے، تو امام احمد بن حنبل اگر اس طرح کے اہل حدیث تھے تو پھر امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث کیوں نہیں کہا جاتا ہے، حنبلی کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال.
یہ ایسے ہی ہے جیسے جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور سے ہیں، اور پھر بخاری میں دکھاتے ہیں جماعت المسلمین کے الفاظ. او بھائی یہ والی جماعت المسلمین نہیں تھی، یہ تو باقاعدہ آپ نے رجسٹر کروائی ہے 1975 میں. وہ جماعت المسلمین صحابہ کو جماعت المسلمین کہا گیا ہے. تو یہ جو اہل حدیث کا لفظ ہمیں پرانے وقتوں میں ملتا ہے، یہ محدثین کے لیے ملتا ہے، یہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ملتا. پھر بھی میں اہل حدیث کو اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں، میں پھر بھی ان کو نہیں کہتا کہ جہنم میں جائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم اس چند سو سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کی جماعت وجود میں آئی، ہم پھر بھی آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. آپ ہمیں کیا کر رہے ہو؟ آپ ہمیں گمراہ لوگوں میں داخل کر رہے ہو. تو اسلام بہت پہلے بر صغیر میں آیا ہے، جس شکل میں آیا وہی شکل ٹھیک ہے، بات کی چیزوں پر اعتماد نہیں ہوتا ہمیں. تو میں ایک بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. یہ جو 8 کا لفظ ہے نا، تراویح کا لفظ ہے، یہ 8 رکعتوں پر صادق بولو نہیں آتا. بہقی کی حدیث ہے، اور بھی روایتیں اس بارے میں، کہ اسلاف جب تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے، اسلاف سے مراد صحابہ تابعین، تو 4 رکعتوں کے بعد آرام کیا کرتے تھے. تو اس لیے 4 رکعت کو ترویحہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ ترویحہ. روح سے نکلا ہے، روح. استراحت کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آرام. استراحت کسے کہتے ہیں؟ آرام. ترویح آرام دینا. راحت، راحت کا لفظ تو اور آسان ہے نا. ارے راحت کا لفظ نہیں سنا؟ راحت کسے کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ اسے کہتے ہیں ہمارے محلے میں رہتی ہے. راحت کہتے ہیں آرام، ریسٹ. استراحت، راحت. روح یروح ترویحا، باب تفعیل میں جب جاتا ہے آرام دینا. تو ترویحتن، کیونکہ 4 رکعتوں کے بعد آرام کرتے تھے، تو ان 4 رکعتوں کو کیا کہا گیا؟ ایک ترویحہ، یعنی ریسٹ ہے اس کے بعد. اب ترویحہ کا جو لفظ ہے نا، 4 رکعتوں کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ ریسٹ. اٹ از کالڈ ترویحہ. سب کو پتہ ہے 4 رکعتوں کو ترویحہ کہتے ہیں. 2 ترویحوں کو عربی میں کہیں گے ترویحتان. کیا کہیں گے؟ جیسے رجل کا معنی ایک آدمی، رجلان 2 آدمی. عربی میں 2 کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، 2 سے زیادہ کے لیے الگ. تو اگر یہ 8 رکعتیں ہوتی تو ان کو محدثین تراویح نہ کہتے بلکہ ترویحتان کہتے یا ترویحتین کہتے. کیا کہتے؟ 2 ترویحیں، اور ان کے بیچ میں ویسے بھی ریسٹ کی ضرورت پڑتی نہیں. ٹھیک ہے، 4 رکعت کے بعد امام بیٹھتا، بولتے چل بھائی آگے جلدی کر، جانا بھی ہے گھر میں ہم نے. تو ترویحتین کہتے، ان کو محدثین تراویح نہیں کہتے. اور تراویح کا لفظ ہے جمع. عربی میں جمع کم سے کم افراد کتنے ہوتے ہیں اس کے؟ 3. تو کم سے کم 12 رکعتیں ہونی چاہیے. لیکن تراویح بھی جمع کثرت ہے، جمع قلت، کثرت جمع اقصا کہتے ہیں جو بہت زیادہ جمع ہو. تو پتہ ہے 4 رکعتیں کافی زیادہ ہیں تو ان کو تراویح کہا جائے گا. 4 رکعتیں تھوڑی سی بھی ہو تو ان کو تراویح. 4 رکعتیں اگر 3 دفعہ آئیں گی تو اس کو بھی علی وجہ الکمال ہم پورے طور پر تراویح کا لفظ اس پہ صادق نہیں آئے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں سب آ رہی ہے، لیکن گھننے بن جاتے ہیں، گھماتے ہیں. اب دیکھیں نا یوٹیوب پہ اس کا جو بیان آئے گا نا، اس میں گھمایا ہوا ہوگا، اس میں گھمایا ہوا. یہ اپنی طرف سے نکالا ہوا ہے، اپنی طرف سے نہیں بھائی. بہقی کی حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایتیں ہیں، آپ دیکھ لو. اس میں لوگ کہتے ہیں حوالہ کیوں نہیں دیا مفتی صاحب نے؟ آپ انکار کرو میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ. آپ انکار کرو کہ ایسا نہیں، ہم ٹائم بچا رہے اپنا. وہ مجھے کہہ رہے تھے نا اس بحث میں کہ مفتی صاحب آپ دلیل دو، جو دعویٰ کرے دلیل اس کے ذمے ہے. میں نے کہا دلیل اس کے ذمے اس وقت ہے جب سامنے والے دعوے کا انکار کرے. میں نے ستار بھائی کو میں نے کہا کہ ستار بھائی تم نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. ستار بھائی کہہ رہے ہیں نہیں. ہاں لیے ہیں. تو مجھے کیا ضرورت ہے میں گواہ پیش کروں کہ دلیل دوں؟ وہ مان رہا ہے. تو یہ سب مانتے ہیں. یہ تو علماء جس نے بھی حدیث کی کتابیں پڑھی ان کو پتا ہے کہ ترویح کا لفظ اس لیے لکھا ہوا ہے اس میں. تو اسلاف سے مسجد نبوی میں، حرم میں ایک رمضان بھی ایسا نہیں گزرا جب سے حضرت عمر نے 20 رکعتیں شروع کرائی ہیں کہ 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم ہوئی. زیادہ تو ہوئی ہیں، کم بولو نہیں ہوئی ہے. 1 امت اتنی بڑی گمراہی پر 1400 سال سے جمع ہو گئی. تو میرے بھائی جو آپ سے قرآن و سنت کے نام پہ بات کرے نا، اسے بولے بھائی ٹھیک ہے میں قرآن و سنت ہی کو مانتا ہوں، مگر قرآن و سنت کی وہ تشریح جو ان مجتہدین نے کی ہے اس کو مانوں گا. جو 15ویں صدی کے مولوی کر رہے ہیں تشریح، میں اس کو بولو نہیں، چاہے وہ سعودی ہو. لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں 8 رکعتیں ہر جگہ ہو رہی ہیں. سعودی عرب میں آج ہو رہی ہیں، 100 سال پہلے کے سعودی عرب میں 8 رکعتیں کہیں بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہ کوئی سعودیوں کا کلمہ تھوڑی ہم نے پڑھا ہے کہ جو سعودی عرب میں تو بہت سے لوگوں کی داڑیاں نہیں ہوتی. تو کیا مطلب داڑھی کا انکار کر دو گے آپ؟ تو ہم نے فالو کرنا ہے امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو، امام شافعی کو. یہ بڑے بڑے محدثین تھے، مجتہدین تھے. خلفائے راشدین کو، خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک روایت دکھا دو 8 رکعتوں والی، کوئی ایک روایت. ہاں جو حضرت عمر سے موطا میں منقول ہے اس کا جواب میں نے دے دیا. اس کے علاوہ کہیں دکھا دو
کہ بصرہ میں، کوفہ میں، دمشق میں صحابہ تابعین کے دور میں رمضان میں 8 رکعتوں سے جماعت سے نماز کسی نے پڑھی ہو، تو نہیں ہے کچھ بھی اس میں. تو اس لیے جو طریقہ صدیوں سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے وہ کتنی رکعتوں کا ہے؟ 20 رکعتوں کا. تو اسی کو فالو کرنا چاہیے. تو دوسرا کام آپ نے خاندانی کیا کرنا ہے؟ تراویح پابندی سے پڑھنی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ 2 کام فی الحال کریں، کچھ پیکج اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان کریں گے. تو اسی سے انشاءاللہ اللہ کی محبت کی چنگاری آپ کے دل میں پیدا ہوگی. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں انتہائی قابل احترام، ان کا نیوز چینلز پہ بیان آ رہا ہے کہ کوشش ہوگی کہ پورے ملک میں ایک ہی دن عید ہو. یہ بڑا عجیب سا مضحکہ خیز سا بیان ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس پہ ری ایکشن ضرور ریکارڈ کرواؤں. کوشش کا مطلب سمجھ سے بالاتر ہے. اس لیے کہ چاند دیکھ کے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم ہے، چاند نہ ہو تو روزہ نہیں رکھیں گے. اس میں کوشش کا کیا مطلب ہوا کہ کوشش کا مطلب سمجھ سے بالاتر ہے. ہلال کمیٹی کے چند سالوں سے فیصلے ایسے ہیں جو بہت زیادہ تشویش کا ذریعہ بن رہے ہیں. اتحاد امت کے لیے ہمیں شریعت کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ماہرین فلکیات سے جو میں نے رابطہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہفتے کے دن پاکستان میں یکم رمضان ہونے کا، یعنی جمعے کی رات کو چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے فلکیات کی روح سے. جب امکان ہی نہیں ہے تو آپ کوشش کر کے کیسے آپ اس کو زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے؟ ہم تو بہرحال اسی کے پابند ہیں کہ جو بھی حکومت کا فیصلہ ہوگا مانا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم یصوم الناس، کہ جس دن لوگ روزہ رکھیں تو اس دن رکھ لینا چاہیے روزہ. لیکن ہلال کمیٹی کی بہرحال ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی شرعی ذمہ داریوں کو پورا کرے. تو یہ جو عجیب سا بیان آیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ چاند جو ہے پورے ملک میں ایک ہی دن رمضان کا روزہ ہو اور ایک ہی دن عید ہو، یہ کوشش کا لفظ مضحکہ خیز کا لفظ ہے. آپ کوشش نہ کریں. اگر آپ کو چاند نظر آ جائے، شرعی گواہوں سے ثابت ہو جائے، تو آپ رمضان کا اعلان کریں. کوشش کی آپ نہ عید کی کوشش کریں نہ آپ رمضان کو پہلے لانے کی کوشش کریں. اور اگر آپ نے اتحاد امت پہ چلانا ہے پوری دنیا کو، پھر چاند دیکھنے کے تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر آپ سعودی عرب سے فیصلہ کریں، جیسے دبئی اور یو اے ای وغیرہ میں چاند نہیں دیکھا جاتا، وہاں کوئی ہلال کمیٹی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں، یعنی ہم مکہ مدینہ کے ساتھ چلیں گے. تو پھر ہلال کمیٹی ہی کو ختم کر دیا جائے کہ بھائی سعودی عرب میں جس دن چاند ہوگا تو ہم بھی اسی دن چاند کا فیصلہ کریں گے. تو اگر پاکستان کے حساب سے آپ نے چلنا ہے جو شریعت کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھ کے روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا اور چاند دیکھ ہی کے افطار کرنے کا ہمیں حکم دیا، تو پھر چاند دیکھنے کا پراپر اہتمام ہونا چاہیے. پہلے بھی بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ فلکیات کی روح سے چاند کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا تھا اور عید کا اعلان ہو جاتا تھا. یہ چیز جو فلکیات کا علم جانتے ہیں ان میں بہت زیادہ تشویش کا ذریعہ بنتی ہے یہ چیز. تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس پہ ایک ری ایکشن ریکارڈ کرواؤں کہ ایسا بیان نہیں دینا چاہیے جو لوگوں میں تشویش اور کھلبلی کا ذریعہ بن جائے. تو اس لیے جو ہے جو باقاعدہ پراپر وے میں رویت کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں. اگر شرعی گواہوں سے ثابت ہوتا ہے اور فلکیات کی روح سے، اس کا امکان بھی ہے. فلکیات پر شریعت نے حکم کا مدار نہیں رکھا، لیکن فلکیات کا علم آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ گواہی درست دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. یعنی چاند ہونے نہ ہونے کا مدار تو گواہی پر ہے، لیکن سائنسی علوم سے یہ تو پتا چل جاتا ہے نا کہ گواہی درست ہے یا نہیں ہے. اس کی میں ایک آسان سی مثال دیتا ہوں آپ کو. شریعت نے یہ کہا ہے کہ 2 گواہ اگر گواہی دے دیں کہ اس شخص نے چوری کی ہے اور وہ ثقہ اور قابل اعتماد گواہ ہوں تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. کورٹ گواہوں کو دیکھے گی. لیکن اگر سائنسی آلات سے پتا چل جائے، کیمرے لگے ہوئے ہیں اور 2 بندوں نے گواہی دی کہ یہ شخص فلاں وقت میں آیا تھا اور یہاں سے چوری کر کے یہ گیا ہے، اور ہم نے جب کیمرے دیکھے تو اس میں ٹائم بھی مینشن ہو رہا ہے اور ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ اس ٹائم پہ نہیں آیا یہاں پہ، تو سائنسی آلات سے ہمیں پتا تو چل گیا نا کہ یہ 1 نمبر کے جھوٹے ہیں، یہ دونوں جھوٹی گواہی دے رہے ہیں. تو پھر کبھی بھی چور کا ہاتھ نہیں کٹے گا کیونکہ گواہوں کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. اسی طرح یاد رکھیں کہ 50 آدمی بھی مل کے گواہی دیتے ہیں نا ہم نے چاند دیکھا ہے، لیکن کیلکولیشن یہ بتا رہی ہے کہ چاند تھا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا تھا. انسانی آنکھ اس کو دیکھنا یعنی اتنا باریک تھا کہ انسانی آنکھ سے دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے. ان سائنسی آلات سے ہمیں فوراً یقین ہو جائے گا کہ یہ جھوٹی گواہی ہے. تو شریعت نے حکم کا مدار گواہوں پر رکھا ہے، لیکن سائنسی آلات ایجاد اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ اس گواہی کو پرکھا جا سکے کہ گواہی ٹھیک بھی دے رہا ہے کہ غلط دے رہا ہے. اس کی اور آسان مثال میں آپ کو دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج دیکھ کے روزہ افطار کیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ کسی کو بھیجتے اور فرماتے کہ آپ دیکھو کہ سورج غروب ہو گیا، تو اگر وہ بتاتا کہ سورج غروب ہو گیا، گواہی دیتا، تو آپ افطار کر لیتے. شریعت نے بھی ایسا ہی حکم دیا، ہمیشہ سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے کہ بھئی آپ سورج دیکھیں، غروب ہو گیا تو آپ روزہ افطار کر لیں. لیکن اب جب سائنسی آلات نے ترقی کی ہے اور کیلکولیشن سے ہمیں پتا چل گیا کہ فار ایگزامپل کہ سورج غروب ہونے کا ٹائم 6:30 ہے شام کو،
25 आदमी 6:15 बजे आके गवाही दे रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा कि सूरज गुरूब हो गया। भाई साइंस की जो कैलकुलेशन है, जो पूरी दुनिया उस पर मुत्तफिक है, 2-4 आदमी नहीं। आप अमेरिका में किसी साइंटिस्ट से पूछेंगे, वो भी कहेगा कि कराची में सूरज गुरूब होने का टाइम 6:30 है, उससे पहले नहीं गुरूब हो सकता। जापान के साइंसदानों से पूछेंगे, वो भी कैलकुलेशन करके बताएंगे कि कराची में सूरज गुरूब होने का टाइम 6:30 है। तो साइंसी आलात से और साइंसी कैलकुलेशन से हमें साफ पता चल गया कि जिन 50 आदमियों ने गवाही दी थी कि 6:15 बजे सूरज गुरूब हुआ, वो झूठ बोल रहे थे, उनको धोखा हुआ था। तो हुक्म का मदार यानी रोजा है या ईद है, इसका मदार गवाहों पर ही है। मैं उस शरीयत के हुक्म को चेंज नहीं कर रहा, लेकिन फलकियात का इल्म ये हमें बता देता है कि ये गवाह सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, तो उस इल्म से फायदा उठाया जाएगा। तो माहिरीन फलकियात कहते हैं कि पाकिस्तान में हफ्ते के दिन यकम रमजान होने का कोई इम्कान नहीं है। तो इसलिए थोड़ा इस तरह का बयान ना दें जो तशवीश का जरिया बनता है। हमारे लिए काबिल एहतराम है, किसी की जात पे तंज मकसद नहीं है। और मैं लोगों को एक और बात भी कहता हूं कि मेरे इस बयान का मकसद ये नहीं है कि अगर हफ्ते को रमजान का ऐलान हो जाता है तो आप हफ्ते को रोजा ना रखें, ये भी नहीं है, क्योंकि हम बहरहाल पाबंद हैं। जो भी हुकूमत का फैसला होता है या हिलाल कमेटी का फैसला होता है, जहां शरीयत ने कहीं भी इख्तलाफ का खतरा हो तो फिर हुकूमत को अथॉरिटी दी होती है कि वो जो फैसला करेगी वो सब पे नाफिज हो जाएगा। तो इसलिए जो हिलाल कमेटी फैसला करती है मैं भी मानूंगा उसको, आप भी माने, लेकिन हिलाल कमेटी को चाहिए कि अपने फैसलों के तरीकों पर नजरसानी करे और जो जिस मकसद के लिए कमेटी बनाई गई है प्रॉपर गवाहियां ले, वो गवाहियां और फिर फलकियात के माहिरीन भी आपकी जो हिलाल कमेटी में मौजूद हैं उनसे भी मशवरे लेके कि भाई ये गवाही का दुरुस्त होना बनता भी है कि नहीं बनता, क्योंकि बहुत ज्यादा कई सालों से ये तशवीश हो रही है। हिलाल कमेटी के कुछ फैसले ऐसे हैं जो बिल्कुल समझ से बाला तर हैं। बहुत दफा ऐसा हुआ कि माहिरीन फलकियात ने कहा कि रमजान इस दफा 30 रोजे मुकम्मल होंगे, और कराची यूनिवर्सिटी के जो माहिर फलकियात हैं वो भी, और जो उलमा में फलकियात के माहिरीन हैं उन्होंने भी, दुनिया भर के माहिरीन फलकियात ने कहा कि 30 रोजे मुकम्मल होंगे, लेकिन 29 के बाद ऐलान हो गया कल ईद है। बहरहाल हम सब ने ईद मनाई है, उसमें आपको शक में डालना मकसद नहीं है, लेकिन ये कि ये फैसले बहरहाल तशवीश का जरिया बनते हैं। और अगर आपने इत्तेहाद से लोगों को लेके चलना है तो फिर भाई कमेटी खत्म करें आप, फिर कहें भाई जो सऊदी अरब का जो फैसला होगा अब सारी दुनिया उसी फैसलों को मानेगी। अगरचे हमें शरई लिहाज से इस पे तहफुजात हैं, यानी हम शरई लिहाज से इसको ठीक नहीं समझते, लेकिन जिस मसले में इख्तलाफ हो अगर हुकूमत फैसला कर दे, ऐसे इंतजामी चीजों में, हर मसले में नहीं, ऐसे इंतजामी मामलात में हुकूमत का फैसला फिर सब पे नाफिज हो जाता है। तो अगर आपने इत्तिहाद ही से चलाना है कि पूरी दुनिया के साथ ही हमने चलना है या सऊदी अरब के साथ हमने चलना है, तो फिर आप कमेटी खत्म करें, इस तकल्लुफ की हमें जरूरत नहीं है। फिर आप सीधा सीधा सऊदी अरब के साथ आप कह दें भाई गवर्नमेंट बना दे, भाई हिलाल कमेटी को खत्म किया जा रहा है, और मक्का मदीना में जिस दिन रोजा होगा उस दिन हमारे यहाँ भी रोजा होगा, जिस दिन ईद होगी उस दिन हमारे यहाँ भी ईद होगी। और अगर हिलाल कमेटी का निजाम लेके चलाना है जो कि हमारी नजर में ज्यादा शरीयत के ज्यादा करीब है, तो फिर उसको प्रॉपर वे में शहादतें लेनी है, उसको इत्तेहाद उम्मत की खातिर या पूरे मुल्क में एक ही रोजे की खातिर उस शरई हुक्म को चेंज नहीं करना है हमें। तो उस आप बाकायदा गवाहियां लें और फलकियात के माहिरीन से आप मदद भी लें, तो उसके बाद आप फैसला करें, चाहे पूरे मुल्क में एक रोजा हो या 2 रोजे हो, अलग अलग दिन रोजे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उस फैसले के खिलाफ चलेंगे वो गुनहगार होंगे। तो इत्तेहाद के लिए वो काम ना किया जाए जो तशवीश का जरिया बने। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।